عام الحزن ابو طالب کی وفات۔ شیب سے رہائی کے تھوڑے عرصے بعد 10 نوی میں جناب ابو طالب انتقال کر گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت سے 3 دن اور ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے فوت ہوئے۔ یہ واقعی کی سند سے ہے جو نہایت ضعیف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حمایت اور حفاظت کرنے کے باوجود وہ کفر ہی کی حالت میں فوت ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابو طالب حالت نزا میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں گئے۔ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا جان، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایک ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری بات یہ کہی، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کرے۔ سورۃ توبہ۔ پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی، اے نبی، بے شک جسے آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ سورۃ القصص۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو طالب کہنے لگے، خطرہ ہے کہ قریش مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ میں کلمہ پڑھا ہے۔ یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی، بلا شبہ جسے آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم، عبد بن حمید اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ میں جانے والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ الفاظ عبد بن حمید کے ہیں۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے ایسے جوتے پہن رکھے ہوں گے جن کی حدت گرمی سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، انہوں نے آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ وہ روایت جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنی وفات کے وقت کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا، ان میں کوئی روایت بھی صحیح نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت صراحت سے بتا رہی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے، چنانچہ کوئی غیر صحیح روایت اس کے مقابلے میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ حاشیہ:
ان میں سے ایک روایت ابن اسحاق کی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو طالب کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے کان لگا کر سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین کردہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ابن اسحاق کی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔ اس نوع کی دیگر روایت کے لیے دیکھیں فتح الباری۔ ابن حجر نے اہل تشیع کی گوشمالی کی ہے جنہوں نے ڈنڈور پیٹا کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے۔ ذہبی نے بھی ان روایت کی تردید کی ہے، یعنی یہ تمام روایت ضعیف ہے۔ حاشیہ مکمل ہو گیا۔ حکمت و مواعظ۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت ابو طالب کا کفر کی حالت میں ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کے تحت تھا، جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہی ابو طالب کا اسلام قبول کیے بغیر فوت ہو جانا اس لیے تھا کہ کسی کے دماغ میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ان کا بھی کوئی دخل تھا، یا اس دعوت کے پیچھے قبیلہ، خاندان، سرداری یا حصولی منصب کا کوئی مقصد یا مفاد کام کر رہا تھا۔ عین ممکن ہے اس کی کئی حکمتیں ہوں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، وہ تو علام الغیوب ہی کے علم میں ہے۔ ایک ضروری بات، روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و حفاظت شروع کر دی تھی۔ جب ابو غیطلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو ابو لہب نے اسے ڈانٹا تھا۔ قریش نے ابو لہب کی حمایت ختم کرنے کے لیے حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کو ابو لہب کے پاس بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب کے انجام کے بارے میں پوچھو۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔ ابو لہب نے عقبہ اور ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتلایا تو وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے۔ ابو لہب نے پوچھا اے محمد کیا عبد المطلب آگ میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس دین پر فوت ہوگا جس پر عبد المطلب فوت ہوئے وہ آگ ہی میں جائے گا۔ ابو لہب تیش میں آ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں ہمیشہ تیرا دشمن ہی رہوں گا کیونکہ تو کہتا ہے کہ عبد المطلب آگ میں جائیں گے۔ اس کے بعد ابو لہب اور دوسرے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بھی بڑھ کر دشمن ہو گئے اور ان کا برتاؤ انتہائی جارحانہ ہو گیا۔ حاشیہ ابن کثیر نے ابن جوزی کے حوالے سے نقل کیا ہے جس کی انہوں نے مکمل سند بیان نہیں کی کہ اس کے صحیح یا ضعف کا فیصلہ ہو سکے۔ ممکنہ حد تک ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو بعثت نبی سے پہلے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور جنہیں اہل فترہ کہا جاتا ہے، ان کے حکم کے متعلق فقہا کے درمیان جاری اختلاف کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صاف شفاف شخصیت کے مالک تھے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے اور نہ کسی اسلامی حکم پر کوئی لیپ پوتی کرتے تھے، نتائج چاہے کچھ بھی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں روایت مختلف ہے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ابو طالب کے وفات کے 2 ماہ بعد رحلت فرمائی، بعض کے نزدیک 1 ماہ 5 دن بعد اور بعض کے نزدیک صرف 3 دن بعد فوت ہوئے۔
دیگر اقوال بھی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ان کی وفات ہجرت سے 3 سال قبل 10 نبی کے رمضان المبارک میں ہوئی۔ یوں تھوڑے وقفے کے بعد جب جناب ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط زرہ کی طرح تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فروغ اسلام کے سلسلے میں انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ کی مدد کرتی تھی اور مشکل حالات میں آپ کو سکون کا سامان فراہم کرتی تھی۔ ان کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہے۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ روایت ہے کہ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بدسلوکی شروع کی جو ان کی زندگی میں ممکن نہ تھی۔ ایک دفعہ ایک بدقماش قریشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر داخل ہوئے۔ آپ کی صاحبزادی سر مبارک سے مٹی دھوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ابو طالب کے جیتے جی قریش مجھ سے ایسی بدسلوکی نہ کرتے تھے۔ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ایک دفعہ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان بحالت سجدہ ذبح شدہ اونٹنی کی جیر لا کر رکھ دی تھی۔ یہ جرات بھی انہیں جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ہی ہوئی تھی۔ ان پہ در پہ مکروہات و مصائب کے ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے بعض مورخین نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ حاشیہ انہی مورخین کی پیروی میں دکتور بوطی نے فقہ السیرہ میں اور صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں اس سال کو عام الحزن لکھا ہے۔ البانی نے اپنی کتاب دفاع عن الحدیث النبی والسیرہ میں اس نام پر اعتراض کیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق یہ نام ایک حدیث میں آیا ہے جسے قسطلانی نے اپنی کتاب سیرت المواہب میں بیان کیا۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی سعید ثقہ نہیں ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اگرچہ یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا یہ نام خود رکھا تھا، علامہ سیوطی وغیرہ نے یہی لکھا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ غم کا اصل سبب زبردست شدائد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال دعوت اسلامیہ کی راہ میں کفار کی طرف سے برداشت کرنے پڑے اور ان کے وہ اقدامات جن کے ذریعے سے وہ آپ کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجب اذیت بنے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے باوجود جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن سامنا کرنا پڑ رہا تھا، آپ اپنے معزز ساتھیوں سے نہایت ہمدردی سے پیش آتے تھے، ان کی غمخواری میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے۔ شوال 10 نبوی میں آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ حضرت سودا اولین مسلمان خواتین میں سے تھی۔ انہوں نے اپنے خاوند سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی تھی مگر حضرت سکران رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی قربانیوں کی قدر شناسی
اور ان کے ساتھ غمخواری کرتے ہوئے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ امہات المؤمنین کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ہم اس نکاح کی مزید حکمت اور مصلحت بیان کریں گے۔ سفر طائف۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں ساری اگلی پچھلی کسریں نکال دی اور کھل کر سامنے آ گئے۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا پروگرام بنایا کہ شاید بنو ثقیف آپ کی مدد کرے اور قریش کے مقابلے میں آپ کو تحفظ فراہم کرے۔ آپ کو امید تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ ابن حبیب نے المحبر میں روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے 3 ماہ 8 دن بعد اور مغلطائی کے نزدیک پورے 3 ماہ بعد طائف تشریف لے گئے۔ ابھی شوال 10 نبی کے چند دن باقی تھے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، بنو ثقیف کے سرداروں عبد یلائل، مسعود اور حبیب سے ملے۔ یہ تینوں عمر بن عمیر کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام سنایا۔ انہوں نے قبول نہ کیا بلکہ آپ کا تمسخر اڑانے لگے۔ آپ بنو ثقیف سے نا امید ہو گئے تو ان سے کہا کہ کم از کم آپ لوگ اس بات چیت سے دیگر لوگوں کو مطلع نہ کریں تاکہ وہ کوئی فتنہ نہ کھڑا کرے۔ انہوں نے یہ بات بھی نہ مانی بلکہ اپنے غلاموں اور ناسمجھ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ شور مچانے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حاشیہ: اس روایت کی سند حسن مرسل ہے۔ ابن ہشام نے اس روایت میں دعا اور اس کے بعد والے حصے کی سند بیان نہیں کی۔ ابن سعد نے اس روایت کو اختصار کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس کی سند میں واقعی بھی ہے۔ ابن سعد کی روایت قدرے مختلف ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن دعا کا ذکر نہیں کیا۔ بیہقی نے اسے موسیٰ بن عقبہ از زہری کی سند سے روایت کیا ہے۔ زہری کی یہ سند مرسل ہے۔ بیہقی نے اپنی روایت میں دعا کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیے دلائل النبوہ للبیہقی۔ امام احمد نے اس سے روایت کیا ہے۔ ان کی روایت میں دعا موجود ہے۔ سیوطی نے اپنی کتاب جامع صغیر میں یہ دعا طبرانی کے حوالے سے نقل کی اور اس کے حسن ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ شیخ البانی نے امام غزالی کی کتاب فقہ السیرہ کے حاشیے اور اپنی کتاب دفاع عن الحدیث النبوی والسیرہ میں لکھا۔ طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ واقعہ عبداللہ بن جعفر کی روایت سے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس میں یہ دعا بھی موجود ہے۔ ہیثمی نے لکھا، اس کی سند میں ابن اسحاق ہے جو ثقہ اور مدلس ہے، باقی تمام رجال ثقہ ہے۔ یہ حدیث ابن اسحاق کے عن سے روایت کرنے کی بنا پر ضعیف ہے۔ السویانی نے لکھا، واقعہ یہ ہے کہ ابن اسحاق کی روایت شواہد تائیدی روایت کی بدولت قوی ہے۔ السویانی نے اس کی تائیدی روایت درج کی ہے۔ ابراہیم العلی نے سویانی ہی کی پیروی میں تحقیق کرتے ہوئے اس روایت کو قوی قرار دیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا طائف کو روانہ ہوئے تھے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ان شکیل قلب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بدتمیزی کا برتاؤ کیا اور آپ کو ایک باغ میں دھکیل دیا۔ وہ باغ ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہ دونوں وہاں موجود تھے۔
انہیں دیکھ کر بنو ثقیف کے تماش بین واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے بیل کے سائے میں جا بیٹھے۔ ربیہ کے دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے لوگوں کی بدسلوکی سے محفوظ ہو رہے تھے۔ جب آپ سکون کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہ نہایت رقت آمیز دعا فرمائی: اے اللہ، میں صرف تیرے ہی روبرو اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں کے سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزور، بے بس اور بے نوا لوگوں کا رب ہے۔ تو میرا بھی پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ اجنبی کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ سے ترش روئی کرتا ہے، یا دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دی ہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض و غضبناک نہیں تو مجھے ان مصائب کی ہرگز پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت کشادہ ہے۔ میں اس بات سے تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر تو اپنا غضب نازل کرے یا تیری ناراضی مجھ پر اتر آئے۔ تیری ہی رضا و خوشنودی مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی حیلہ ہے نہ قوت۔ ربیہ کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا تو رشتہ قرابت نے جوش مارا۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرے۔ اس نے انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ عداس کو تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ میں نبی ہوں، تو اس کا تعجب دور ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک، ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دینے لگا۔ ربیہ کے بیٹوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے غلام کو خبردار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، دیکھنا کہیں یہ شخص تجھے تیرے دین سے برگزشتہ نہ کر دے، یقیناً تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی ایک روایت میں ہے کہ طائف کے اوباش لوگ دو صفے بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بے تحاشا آپ کے پائے مقدس پر پتھر برسانے لگے۔ یہ پتھر انہوں نے پہلے سے جمع کر رکھے تھے۔ انہوں نے سنگ باری کرتے آپ کے پاؤں خون سے رنگین کر دیے۔ یہ سب سے زیادہ سنگین تکلیف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق میں جھیلنی پڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اس قدر ہولناک آشوب اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو آپ انتہائی غمگین ہوئے اور واپس مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن الثعالب کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائے تو دائیں اور بائیں طرف والے پہاڑوں کو ٹکرا کر طائف والوں کو پیس ڈالے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معنوی طور پر ایک بڑا سہارا تھا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن ٹھہرے۔ مغلطائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی مدت 1 ماہ بتلائی ہے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت مصیبتیں پہنچی۔ سب سے شدید مصیبت مجھے عقبہ گھاٹی کے دن پہنچی، جب میں ابن عبد یلائل
بن عبد کلال کے پاس پہنچا کہ میری حمایت و حفاظت کا ذمہ لے، لیکن اس نے میری بات قبول نہیں کی۔ میں انتہائی غمگین حالت میں بے سدھ وہاں سے چل پڑا۔ اچانک میں اپنی سوچوں کے گرداب سے نکلا تو معلوم ہوا کہ میں قرن الثعالب کے مقام پر ہوں۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس میں جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے کہی گئی باتیں اور ان کا جواب سن لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے ان کے بارے میں جو چاہے حکم دے۔ اسی اثنا میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں تلے کچل ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔